یہ جی موٹیویشنل سپیکر ہے، اس نے کہا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا کے دیں، قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دشمن ہے اسلام۔ اور میں آپ کو راز بتاؤں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو پاس کھڑے کر کے کہو بیٹا ہمت کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، ان کو ساتھ لاؤ۔ جو خون کے دو چار قطرے دیکھ کے چیخیں مار کے بھاگے گا، وہ کل کافر کے سامنے خاک کھڑا ہوگا۔ بزدل اپنی اولاد بنانی ہے؟ جو چھپکلی کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے والی آپ کی مبارک بیوی ہے، وہ کل کو اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی؟ اس کو کہو قربانی کرو۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر۔ اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، وہ ہستی اتنی بڑی قادر مطلق ہے کہ وہ جس جگہ کو فضیلت دینا چاہے، جس وقت کو فضیلت دینا چاہے، جس انسان کو فضیلت دینا چاہے اور جس عمل کو فضیلت دینا چاہے، وہ فضیلت عطا کر دے۔ یہاں اگر کوئی 55 سال بعد جماعت نماز پڑھے تو جتنا اجر اسے ملے گا، ایک نماز بیت اللہ میں پڑھنے والے کو 55 سال کی باجماعت نمازوں سے زیادہ اجر نصیب ہو۔ یہ اس کی شان ہے، اس جگہ کو فضیلت دے دی۔ کوئی یہاں 83 سال 4 مہینے عبادت کرے، جتنا اجر اس سے ملے گا لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنے والے کو 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ اجر نصیب ہو جائے۔ تو یہ اس کی شان ہے نا کہ اس وقت کو اللہ نے فضیلت والا بنا دیا۔ احد پہاڑ کی پیمائش تو میں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کرنے والوں نے کی ہو، لیکن احد پہاڑ جتنا سونا اگر اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ایک صحابی مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں، جتنا اس کو اجر مل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، بلکہ 950 سال کسی کو عمر مل جائے، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح،
نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جائے ساری زندگی سجدوں میں اور عبادت میں گزار دے، اتنا اس کا اجر نہیں جتنا اجر ایک گھڑی جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کا اجر ہے۔ یہ اس کی شان ہے جس ہستی کو وہ فضیلت دے دی۔ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان قیامت کے دن ترازو کے اندر رکھے جائیں گے، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو ایک پلڑا بھی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بھرے گا نہیں، لیکن یہ اس کی مرضی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے والحمد للہ تملأ المیزان، آپ خوش ہو کے کہہ دیں الحمدللہ، اللہ تیری تعریفیں ہیں۔ اتنا کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے جو 14 طبق سے نہیں بھرے، الحمدللہ کہنے سے نیکیوں سے بھر جائیں۔ تو یہ تو پھر اسی کی شان ہوگی کہ چھوٹے سے کلمے کو اللہ نے کتنی بڑی شان دے دی۔ آج دنیا کے اندر دنیا والے کسی بات کی قیمت بنانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کی ذات کی قسم اٹھانا جائز ہے، اس کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ اولاد کی، نہ رزق کی، نہ کسی مال کی۔ قسم اٹھانی ہے تو کس کی؟ راز یہ ہے، قسم کا مطلب ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے دل پر گواہ بناتا ہوں، تو دل پر گواہ کون ہے؟ باپ کو پتہ ہے کہ دل میں کیا ہے، اولاد کو پتہ ہے دل میں کیا ہے، رزق کو پتہ ہے دل میں کیا ہے، یہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ہم تو کسی چیز کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائیں، تو جس چیز کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا لی ہو اس سے بڑی بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، فجر کی قسم، اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا، اور فجر کا وقت کتنا مبارک ہے۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِي، اللہ کی ضمانت کو تم توڑا نہ کرو، جب نماز نہیں پڑھو گے تو ضمانت سے نکل جاؤ۔ وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ نے اٹھا لی ہے؟ وہ یہی ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، المراد بها 10 ذی الحجہ۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، مجاہد ابن جبر، قتادہ، مسروق، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس ولیال 10 سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ کتنے عظیم ہیں، اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان دنوں کی۔ کتنے عظیم ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، قیامت تک جتنی کائنات کو پیدا کرنا تھا اس ساری مخلوق کی روحوں کو اللہ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا اور سب سے وعدہ لیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ساری مخلوق سے، تو کب؟ انہی 10 دنوں میں ایک دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں،
اس لیے یہ 10 دن بڑے ہی عظیم. کتنے عظیم دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، کلام کا شرف عطا کیا، 1 مہینہ گفتگو ہوئی. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے 1 مہینے کے بعد 10 دن اور جو ہے وہ عطا کر دیے کہ موسیٰ اور باتیں کر لو. وہ 10 دن جو عطا کیے وہ کون سے 10 دن تھے؟ وہ یہی 10 دن تھے جس کو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کہتے. یہ دن کتنے عظیم ہیں. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا تو انہی 10 دنوں کے اندر میدان عرفات میں عصر کے بعد اونٹنے پہ اللہ کے رسول سوار تھے. صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا. تو جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت کو مکمل کیا ہے اس سے بڑی بھی کوئی عظمت والی چیز ہوتی. یہ دن اتنے عظیم ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا ہے کہ کوئی 1 دن کا روزہ رکھے اسے 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں. وہ بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے. یہ دن کتنے عظیم ہیں. ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدہ او امہ من یوم عرفہ. سارا سال اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے اللہ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور عرفے کا دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے. یہ 10 دن کتنے عظیم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 10 دنوں میں جو کام نیکی کا انسان کرتا ہے پورے سال کوئی کام کرے تو اتنا عظیم بھی نہیں، اس کے مقابلے میں اتنا پاکیزہ بھی نہیں، اتنا محبوب بھی نہیں. ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل پورے سال میں کیے گئے اعمال میں سے عظمت والا، سب سے زیادہ پاکیزہ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقہ دیں، تکبیریں کہیں، جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف جو بیان کروایا ہے وہ انہی 10 دنوں کا بیان کروایا ہے کہ 10 دنوں سے بڑی نیکی والے کوئی دن نہیں ہیں. افضل ایام الدنیا ایام العشر. سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو سال کے ہیں وہ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. اچھا، ان عظمتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عظیم تو ہیں دن، لیکن میں اور آپ یہ عظمتیں سمیٹ کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلا کام تو آپ نے کیا ہوگا، جب چاند نظر آئے تو دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، یہ چاند جو ذو الحجہ کا نکلا ہے اس پورے مہینے میں برکتیں ہی برکتیں فرما دے.
اس پورے مہینے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس پورے مہینے میں سلامتی ہی سلامتی ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اے اللہ صرف برکت، امن و امان، سلامتی ہی نہیں، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق دے جس سے تو راضی بھی ہو جائے اور تجھے پسند بھی آ جائے۔ غیر ضالین ولا مضلین، اللہ صرف یہ 5 انعام نہیں چاہیے، اکیلی برکت، امن و امان، سلامتی، اللہ تیرے پسندیدہ اعمال، تجھے راضی کرنے والے اعمال ہی نہیں، 2 چیزیں اور مانگتے ہیں۔ اللہ اس پورے مہینے میں کسی کو جرت نہ دینا ہمیں گمراہ کر سکے، اور نہ ہمیں ہی اس طرف لگانا کہ ہم کسی کو گمراہ کریں، ہم بھی ہدایت کی راہ ہی دکھائیں اور لوگ بھی ہمیں گمراہ کرنے سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ 7 دعائیں جس بندے کے منہ سے نکلیں، سچ بتائیے گا دنیا کی کوئی نعمت باقی رہ گئی ہے جو ان 7 دعاؤں میں نہیں ہے؟ تو چاند نکلے تو چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ سچ بتائیے گا آپ میں سے کسی نے چاند دیکھا ذو الحجہ کا؟ ایک تو نا چلتے چلتے ویسے نظر آ گیا رات، اس نیت سے کہ میں نے دعا پڑھنی، وہاں وہ سامنے میز پہ پڑا کاغذ تو نظر آتا ہے کہ جنوری شروع ہو گئی ہے۔ مسلمان کی محبت اللہ کے نظام سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے نظام سے ہونی چاہیے، وہ قمری نظام ہے۔ آپ جنوری فروری استعمال کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے، لیکن جو خیر و برکت جو ہے وہ چاند نکلنے اور چاند غروب ہونے کے ساتھ شریعت نے بیان کی ہے، اس سے محروم ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، ہر سال زکوٰۃ دینے والا، اگر یہ کہہ دے کہ میں تو اپنی زکوٰۃ جنوری فروری میں دیتا ہوں، یا میں جون میں حساب کرتا ہوں کیونکہ میں نے ریٹرنیں بھجوانی ہوتی ہیں، یا میری کلوزنگ دسمبر میں ہوتی ہے، نیک پاک بھی انسان ہوگا، اگر جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دے گا تو ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چوری کر لے گا۔ کیوں چوری کر لے گا؟ کیونکہ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے دن بنتے ہیں 365، ایسا ہی ہے جی، اور قمری مہینے کے مطابق سال کے دن بنتے ہیں 356، تو 356 دن کے بعد کتنے دن رہ گئے؟ ان کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ یہ سمجھیے وہ نیک لوگ جنہوں نے کبھی ایک پیسہ زکوٰۃ کا نہیں اپنے پاس رکھا، پوری زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر آپ قمری نظام کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال آپ کو برکتوں سے نوازے۔ دوسرا کام ان عظمتوں کو سمیٹنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے نا اس پہ پیرا دو۔ کیا کہا ہے؟ چاند نظر آ جائے نا تو جس نے قربانی کرنی وہ ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ کٹوائے۔ اب حکم آ گیا، جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کٹوائے اور بال نہ کٹوائے۔ تو جو بندہ 8 سے 9 دن انتظار ہی نہیں کر سکتا، اتنی بھی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کی اطاعت پھر کنسیڈر ہوگی؟ اطاعت کیجیے اللہ کے رسول، حکم آ گیا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیریں کہیے، کیونکہ حدیث کہتی ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق، نماز کے بعد چلتے پھرتے، چارپائی پہ بیٹھے، بازار جاتے، ان 10 دنوں میں وہ تکبیریں کہیں۔ ایک تکبیر مقید ہے، عرفہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھنا۔ آج عادت ہی ختم ہوگی،
عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازار صرف اس لیے جاتے کہ میں نے اونچی آواز سے تکبیریں کہنی ہیں، وہ کہتے اور ان کی تکبیریں سن کے بازار والے بھی تکبیریں شروع کر دیتے۔ یہاں ووٹ مانگنے کے لیے تو رکشوں پہ سب کچھ لکھ کے اسپیکر لگا کے بھی دوڑائے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے ذی الحجہ میں یہ بھی کیا ہے کہ اس کو کرایہ دے دیں، پیچھے تکبیر لکھی ہو اور وہ تکبیریں کہتا ہوا جگہ جگہ جائے؟ کبھی یہ بھی تجربہ کیا کسی نے؟ اس طرح کے تجربات بھی ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ غور کیجئے، ما کبر مکبر الا بشر وما اہل محل الا بشر۔ جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کی طرف سے بشارت اسے دی جاتی ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابی نے فٹ سے سوال کر لیا، بشر بالجنہ، اللہ کے رسول بشارت اور خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی؟ قال نعم، جی ہاں، جو اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت دے دیتے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت دے دیتے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ کچھ دن تو گزر گئے، 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں۔ اگر گرمی ہے نہیں نبھایا جاتا تو آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ کیا ملے گا؟ 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ 5واں کام یہ ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کا کثرت سے ذکر کریں، زیادہ نہیں، یہ 4 کلمے آپ ضرور پڑھیں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ملے گا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو نا تو 100 غلام آزاد کرنے کا جتنا اجر ملتا ہے نا، اللہ اتنا اجر عطا کر دیتا۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لو گے نا الحمدللہ، آج اونٹ خریدنے جاؤ نا کتنے کا ملتا ہے؟ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میدان جہاد کے لیے پیش کرنے کا جتنا اجر ملے گا، تم سبحان اللہ پڑھ لو اللہ اتنا اجر تمہیں عطا کر دے۔ گھوڑا کتنے کا آتا ہے آج کل؟ اگر تم اللہ اکبر کہہ دو 100 مرتبہ تو 100 گھوڑے میدان جہاد کے لیے پیش کرنے کا جتنا اجر ہے اللہ تمہیں اتنا اجر عطا کر دے۔ آخری بات بھی بتا دو، ویسے جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتنے عرب لوگ بھی جمع ہو جائیں تو نیکیاں کر کر کے زمین و آسمان کا خلا بھر لیں گے۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، زمین و آسمان کا خلا تمہارے لیے اللہ نیکیوں سے بھر دے گا۔ 10 دنوں کی عظمت کو سمیٹیے، کثرت سے ذکر کیجیے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ یہ عظمت بیان تو اللہ کے قرآن نے کی ہے نا، ان 10 دنوں کی، تو وہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ کبھی تو انسان کو اللہ کے کلام سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی فیس بک اور واٹس ایپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا، آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دیکھیں، آرام سے 10 سے 12 سے 14 پارے پڑھ لیں گے۔ میں نے نارمل بات کی ہے، وگرنہ وہ لوگ بھی تھے جو 3.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ قرآن ختم کرے 9 ذی الحجہ سے پہلے قربانی سے پہلے قرآن ختم کریں۔
حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی تھی، اللہ نے ایسی ہستی کوئی نہیں پیدا کی۔ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا زیادہ نہ پڑھیں، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ انہوں نے ان کے دوست سے کہہ دیا، دوست نے آ کے جو ہے وہ گھر جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو کہا حافظ صاحب چلو ڈاکٹر کی بات مان لیں۔ تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہے، میری کون سی منزل ہے، لو گنتی کے 10 پارے تو میں روزانہ پڑھتا ہوں، کون سے زیادہ پڑھتا ہوں میں، تو مجھے پھر بھی منع کرتے ہیں اور نہ پڑھیں، میری تو منزل ہی کوئی نہیں۔ 10 پارے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے قرآن ختم کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ ایک چھٹا کام بھی کرنا ہے، جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھے بہت بلند مقام چاہیے، اور اس سے بڑا بلند مقام کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں جنت میں، اس سے بڑا مقام تو ہے ہی کوئی نہیں، صرف اللہ کا دیدار اس سے بڑا ہے۔ اس کے لیے نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس کے لیے اہتمام کریں کہ میں نے کثرت سے سجدے کرنے ہیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق۔ ایک 8واں کام بھی اس میں کر لیجئے، اور وہ کام کیا ہے؟ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ ان 10 دنوں جیسا کوئی دن ہے ہی کوئی نہیں، تو ان 10 دنوں میں کیا گیا صدقہ بھی تو باقی سارے سال سے افضل ہی ہوگا نا۔ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ کھجور 5 روپے کی آتی ہے، حدیث کہتی ہے جو کھجور جتنا صدقہ کرے اللہ اس کو بھی پال پال کے قیامت کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دیں، پہاڑ بنا دیں۔ ایک 9واں کام بھی آپ کو کرنا ہے، وہ کام یہ ہے، آج کون سا شخص ہے جس کو ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی؟ چلو کسی کی پوری ہو گئی ہیں تو الحمدللہ، وہ ہمارے لیے دعا کر دے اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، جنت میں لے جائے۔ امت کے لیے دعا کر دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مولا کریم جو مظلوم ہیں ان کو ظلم کی چکی سے نکال دے، ان کو خوشیاں دے دے۔ دعائیں کثرت سے کیجئے، کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں ان دنوں کی، وہ دعائیں بھی تو پورے سال سے افضل ہوں گی۔ صلہ رحمی کیجئے، جن سے 2 سال ہو گئے ہیں، 6 مہینے کبھی بات نہیں کی رشتہ داروں سے، اللہ سے ڈر جائیں، 2 تو منٹ لگتے ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے، خوشی سے آپ فون اٹھائیں، ہاتھ ویسے ہمت نہیں کرے گا، شیطان روکے گا کیا کرنے لگے ہو، دل بھی کہے گا وہ چھوڑو، رشتہ داری ہے تو رشتہ داری ہے، نہیں۔ ان دنوں میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے روٹھے ہوئے لوگوں کو منوائیے اور انہیں فون کر کے دعائیں دیجئے، رشتہ داروں کا حال چال پوچھئے، اللہ ذوالجلال توفیق سے نوازے۔ اور 10واں کام یہ ہے کہ قربانی کیجئے۔ ایک وہ کتاب ہوتی ہے جو نصاب کی مقرر ہوتی ہے کتاب، ایک وہ کتاب ہوتی ہے جو غیر نصابی ہے، اس کو بندہ نصاب میں شامل کر لے تو پاس ہو جائے گا۔ اللہ نے جو نصاب بنایا ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں تو یہ چیپٹر موجود ہے، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ ہر سال قربانی ہے، اور ساتھ اعلان کروایا من کانت لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، لو بھی جس کے پاس تو طاقت ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عید پڑھنے بھی نہ ہی آئے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ آج غیر نصابی چیزیں کون سی نصاب بنتی جا رہی ہیں؟ یہ جی موٹیویشنل سپیکر ہے، اس نے کہا ہے کہ
لوگوں کو ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا کے دیں، قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دشمن ہے اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمی نہیں تھی۔ دوسرا اٹھے گا یہ جی وہ فقر اسلام ہے، وہ کیا کہتا ہے، لوگوں کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادی کرو، قربانی کی کیا ضرورت ہے، یہ دشمن اسلام ہے۔ شادیاں کرنی چاہیے، پانی ٹھنڈا لوگوں کو پلانا چاہیے، بہت اجر ہے، لیکن سنت قربانی کی ختم کر کے کوئی لکھے گا دیکھیں لوگوں کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں، تو میں قربانی نہیں بھی کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ تم اللہ کے رسول کی سنت کو ٹھکرا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ پرواہ ہی کو نہیں اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے۔ اس لیے قربانی کیجیے۔ قربانی کیسی ہو جو آپ نے کرنی ہے، اس میں 4 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ اپنی قربانی کیجیے، چلاکی سے قربانی، چوری کی ہوئی، دھوکے سے حاصل کی ہوئی، آپ 10 بھی کر لیں گے، گوشت تو کھا لیں گے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ اپنی قربانی کیجیے۔ دوسری بات، آپ نے قربانی کرنی ہے تو ان جانوروں کی کیجیے جن جانوروں کا تذکرہ آیا ہے۔ اونٹ ہے مذکر اور مؤنث، گائے ہے مذکر اور مؤنث، بھیڑ بکری ہے مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانور ہیں، اور بھیڑ کے ساتھ دمبا بھی اسی نسل سے ہی ہے۔ ان جانوروں سے قربانی کی۔ بہت سارے سوچ رہے ہوں کہ لو یہ ہمارا لذیذ ترین جو ہماری ایک ڈش ہے کٹے شریف کی، وہ تو آج بیان ہی نہیں ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ کرو، کہ نوع من البقر ہے، یہ بھی گائے کی ہی ایک نسل ہے، لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں یہ جانور تھے لیکن قربان نہیں کیے گئے، تو ٹھیک ہے علماء کا اختلاف موجود ہے۔ اگر تو کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ کسی صحابی نے اس کو ذبح کیا ہو، تو میں اور آپ کیا جرأت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں ہم نے نہیں کرنا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں منع کرنے والے؟ ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم کسی کو روکیں؟ لیکن اگر صحابہ کرام نے باوجود اس کے کہ جانور تھے نہیں کیا، تو پھر کسی کی جرأت کیا ہے کہ وہ منوائے کہ یہ بھی سنت ہے؟ ویسے تو حلال جانور۔ اس لیے قربانی وہ کریں جن جانوروں کا تذکرہ آ گیا۔ اگر آپ مزے کی بات کرتے ہیں کہ مزیدار بڑا ہے، تو ہرن کم مزیدار ہے، ہرن بھی کر لیا کر۔ کیا نیل گائے، اس کے تو نام کے ساتھ بھی گائے آتا ہے، وہ کم مزیدار ہے؟ وہ تو عربوں کی پسندیدہ چیز تھی، وہ کیوں نہیں قربانی پہ صحابہ نے کی؟ شکار بھی کرتے تھے۔ تو مومن بحث میں نہیں جاتا، مومن کہتا کہ علماء نے کہا ہے کہ نوع من البقر ہے، یہ گائے کی قسم ہے، ٹھیک ہے لکھا ہے لغت والوں نے، لیکن سوال یہ ہے کہ قسم ہونے کے باوجود بھی اس کی گردن پہ قربانی کے وقت کسی صحابی نے چھری چلائی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور مومن وہ ہوتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر کوئی شک کی بات آ جائے نا اس طرح کی، تو میرے محترم بھائیو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال ہے، آپ ویسے بھی اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تیسری بات یاد رہنی چاہیے کہ اس کی عمر کا بھی ایک تقاضا ہے جو شریعت نے پیش کیا ہے۔ بکری اور بکرا جب تک 2 داندوں والا نہیں ہو جاتا اس کو ذبح نہیں کر سکتے قربانی کے لیے، ویسے تو کر ہی سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اور ان دانتوں کے ٹوٹنے کا معنی بھی یہ ہے کہ دودھ والے دانت ٹوٹ جائیں اور نیچے سے نئے نکل آئیں، جمہور کے ساتھ خود اکھاڑ کے نہ کہیں کہ چلو جی 2 ٹوٹ گئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں،
گائے اگر 2.5 سال کی ہو جائے تو تقریباً اس کے دانت اکثر علاقوں میں ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ 5 سال کا اونٹ ہو جائے تو اس کے دانت بھی اس طرح گر جاتے ہیں۔ اکثر علاقوں کا یہ رواج ہے۔ بس اوقات کو ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ زیادہ وقت بھی لیتے ہوں گے، لیکن علماء نے اس لیے 5 سال اور 2.5 سال، اور چھترا اگر ہے مذکر مؤنث تو ویسے تو 6 مہینے کی لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ سال کا ہو تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے صحیح مسلم کی، لا تذبحوا الا مسنہ، صرف 2 دانتوں والا جانور جو ہے جس کو دوندا کہتے ہیں وہ ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم، اگر مشقت آئے ڈھونڈنے میں کہ اتنے جانور کیسے ملے ایسے، فتذبحوا جزعة من الضأن، پھر بھیڑ یا مذکر چھترا وہ جزع بھی کر سکتے ہیں۔ جزع 6 مہینے کے جانور کو بھی کہتے ہیں اور سال کے جانور کو بھی کہتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک اور بات کروا دی، اعلان ہی کروا دیا، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنین، جس طرح دوندا جائز ہے اس طرح چھترا یا بھیڑ جو ہے اگر جزع ہو تو بغیر مشقت کے بھی وہ جائز ہے۔ ایک آخری بات بھی قربانی میں یاد رہنی چاہیے، ان میں 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا لنگڑا جانور کہ جو چلتا ہی نہیں ہے، لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، العرجاء البین عرجها، العرجاء البین ضلعها، ایسا جانور العوراء البین عورها، کانا جانور اس کا کانا پن ظاہر ہے۔ اگر کانا جانور جائز نہیں ہے تو نبینا جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں قربان ہی کرنا نا، ہم نے اس سے کون سا دوربین کے کام لینے ہیں، ذبح کرو۔ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کیا کرتے۔ شریعت نے یہ کہا ہے جو لنگڑا جانور ہے وہ نہیں کرتے قربانی پہ۔ شریعت نے یہ کہا ہے جو کانا جانور ہے وہ نہیں کرتے قربانی پہ۔ شریعت نے یہ کہا ہے ایسا لاغر جانور جو چلتا ہی نہیں ہے وہ قربانی پہ نہیں کرتے۔ شریعت نے کہا ہے ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے کہ وہ شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے یہ تو دیکھے کہ اس سے حرکت ہی نہیں ہو رہی، ایسے جانور نہیں کیا کرتے۔ وہاں پھر آگے سے بحثیں نہیں کرتے کہ ہم نے کون سا دوربین کے کام لینے ہیں اور ہم نے کون سا اس کو او پی بنانا ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، شریعت کی باتوں کے آگے نہیں بولتے ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ابو درداء صحابی سے راوی پوچھتا ہے کسی کے سینگ اور کان کا مسئلہ ہو تو فرمایا اگر معمولی ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا تم نہ کرو، ولا تحرموا علی احد، لیکن کسی پہ ایسے حرام نہ کرتے پھرنا۔ ہاں اگر کسی کا سینگ ہے ہی نہیں ہے، کان ہی اس کا اکھڑ چکا ہے تو ایسی قربانی سے گریز کیا جائے۔ اسی طرح کان پہ کٹ لگا ہوا ہے اتنا چوڑائی میں یا لمبائی میں، تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے منع کیا ہے کہ سالم قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جو تمہیں بھی پسند ہے وہ اللہ کو پسند آنی چاہیے۔ اصل پسند تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ان اصولوں کی روشنی میں ہو۔ یہ قربانی آپ نے کرنی ہے تو آپ دونوں قسم کے جانور کر سکتے ہیں۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، بڑے بڑے سینگوں والے، اچت کپڑے تھے اور دونوں کو خسی کیا گیا تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشا اقرن فحیل، آپ نے ایسا جانور بھی ذبح کیا جس کو خسی نہیں کیا گیا تھا۔ تو دونوں قسم کے جانور آپ قربان کر سکتے۔ آپ ایک قربانی بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتے ہیں، 100 قربانیاں بھی کر سکتے ہیں۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا. اب لوگ فخر کرنے لگ گئے. اللہ کے رسول نے 100 اونٹ ذبح کیے، 63 کو خود نہر کیا اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کو قربان کر دیں. تو یاد رکھیے سوال یہ آتا ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، ہم 5 بھائی ہیں، سب کی نوکری الگ الگ ہے، تو کیا سب کو قربانی کرنی چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر ایک گھر میں کوئی 10 لوگ بھی رہتے ہیں، سب نوکریوں والے ہیں اور ان کا چولہا اکٹھا ہے، ایک ہی گھر ہے، تو آپ سب کی طرف سے ایک قربانی بھی جائز. لیکن آپ کا مأکل مشرب الگ الگ ہے، آپ کا کھانا پینا الگ الگ ہے، تو پھر ہر ایک کو اپنی قربانی کرنی چاہیے. آپ کے والدین اور دادا اور نانا اگر دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے محترم اپنی قربانی میں انہیں شامل کریں. ان کے لیے الگ سے قربانی کرنے کی روایت درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی. آپ نے قربانی کرنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا ہے کہ آپ خود ذبح کریں، اور آپ نے خود ذبح کی. لیکن آپ زیادہ ہی بہادر ہیں کہ چھری سے ڈرتے ہیں، پھر کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. خود اللہ کے رسول نے بھی تو سیدنا علی سے کہا نا، یہ 37 اونٹ آپ قربان کر دو، 63 خود کیے ہیں، تو کسی سے بھی قربانی کروائی جا سکتی. قربانی کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے تیز دھار والے پتھر سے بکری ذبح کی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، فرمایا کھاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے؟ عورت نے ذبح کی ہے. توبہ توبہ، لو یہ تو قربانی رام ہوگی، مکروہ ہوگی. بلکہ یہاں کوئی چوزا یا مرغی ذبح کر دے کو عورت کہتی ہے یہ نہیں کھانی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے. اللہ کے رسول کو کدو سبزی بہت پسند تھی، وہ کاٹتے کاٹتے کے اوپر سے اس کا وہ لگا ہوتا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں پنجابی میں؟ ڈونڈی کہتے ہیں. وہ اگر کٹ جائے تو کہتے ہیں لو جی مکروہ ہوگی. آپ نے ساری زندگی ہی اپنے پڑوسیوں کا اثر اپنے اوپر رکھنا ہے. یہ وہم کے شکار تو بے دین لوگ ہیں بارڈر سے اگلی طرف، اور انہیں طرح طرح کی باتیں پھیلائی بھی ہیں. مسلمان بھی ایسا کہتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود جا کے کرو، انہوں نے خود ہی کی تھی. اور میں آپ کو راز بتاؤں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو پاس کھڑے کر کے کہو بیٹا ہمت کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، ان کو ساتھ لاؤ. جو خون کے 2-4 قطرے دیکھ کے چیخیں مار کے بھاگے گا، وہ کل کافر کے سامنے خاک کھڑا ہوگا. بزدل اپنی اولاد بنانی ہے. جو چھپکلی کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے والی آپ کی مبارک بیوی ہے، وہ کل کو اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی، اس کو کہو قربانی کرو. مومن بزدل نہیں ہوتا. تو قربانی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں. قربانی کرتے وقت طریقہ کیا ہے؟ اونٹ قربان کرنے کا طریقہ الگ ہے، باقی جانوروں کا الگ ہے. اونٹ کو جب قربان کرتے ہیں اس کو کھڑا کرتے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث، اور اگلی بائیں ٹانگ کو باندھتے ہیں. باندھ گئی. ہنسلی جو ہے، لبا جس کو کہتے ہیں، وہاں تیز دھار سے وار کرتے ہیں. یہ سنت ہے. اونٹ کو بٹھا کر لٹا کر ذبح نہیں کرتے، اس کو نحر بولتے ہیں، کھڑا کر کے. کیوں؟ اس کا خون جلدی سے نکل جائے اور اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اسے تکلیف نہ زیادہ ہو. بیٹھا ہوگا اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. اور حدیث کہتی ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء
اور ہر چیز کے ساتھ احسان کیا کرو، حتیٰ کہ ذبح بھی کرو تو جلدی سے چھری تیز کر کے ذبح کیا کرو، اس کو تکلیف نہ زیادہ دیا کرو۔ باقی جانور ہیں ان کو لیفٹ سائڈ پہ لٹاؤ، گائے ہے، بکری چھتری ہے، اس کو لیفٹ سائڈ پہ لٹاؤ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا۔ لیکن یہاں 4 آداب کا خیال ضرور رکھو۔ کبھی بھی جانور کو مت لٹاؤ جب تک چھری تیار نہیں ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو لٹایا ہوا ہے، 2-4 برادری کے بندے بھی اس کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، اور اب اس کو یاد ہے اوہ ابھی تو میں نے چھری تیز کرنی تھی۔ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کیا کرتے تھے، نے کوڑا مارا تھا، ہلا احدثت شفرتہ قبل ان تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تجھے چھری یاد کرنا یاد نہیں رہا، یہ چھری تیز کرنا تمہیں یاد نہیں رہا، پہلے چھری کو تیز کرو، یہ ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے فَلْيُجَهِّزْ، اکیلی چھری تیار نہیں کرنی کہ چھری تو تیار ہے اور ٹھہرو جی میں ذرا قمیض اتار لوں، میں ذرا جو ہے وہ یہ باندھ لوں، یہ کام پہلے کر لو پھر اس کو لٹاؤ۔ تیسرا کام، اس کو ٹانگ سے مت کھینچو، کان سے مت کھینچو، خذ سافلتها، یہ تمہارے درجے کی بلندی کا باعث ہے، اس کے ساتھ کم از کم ایسا سلوک تو نہ برتو، آرام سے اسے لے کے آؤ۔ چوتھا ادب یہ ہے دوسرے جانوروں کے سامنے اسے ذبح نہ کرو، وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، اب ایک جانور آپ نے ذبح کیا، دوسرے نے بھی ہونا، وہ دیکھ رہا ہے، سچ بتائیے اس پہ کیا گزرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کیا بیان کرتے ہیں، اَتُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا موتتین، تم 2 موتیں دینا چاہتے ہو، یہ ادب ہے۔ اس لیے ان 4 باتوں کا خیال کیجیے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بکرا بیچارہ ہوتا ہے، 4 بندے برادری کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھی چھری پھیری ہے، اس کی ٹانگوں کو باندھ کر چھوڑ دو تاکہ اس کی روح جلدی نکل جائے۔ اب وہ چل رہا ہے، جب تک اس کا خون نہیں نکلے گا، اس کی روح نہیں نکلے گی، سکون تو نہیں آئے گا اسے۔ حدیث لفظ کیا بولتی ہے اللہ کے رسول کے مبارک زبان سے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی قربانی کو راحت دو۔ راحت 4 بندے بٹھانے سے نہیں آتی، راحت ملتی اچھی طرح چھری چلانے کے بعد، ٹانگیں اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان نکل جائے۔ کنٹرول میں رکھو، لیکن اس کے اوپر بیٹھ جانا یہ راحت نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کرنے کے بعد اگلی ایک بات سمجھا دی۔ آپ یہاں مسجد کے باہر بھی نکلیں گے، میں نے تو نہیں دیکھا لکھا ہوگا جی فلاں جگہ بڑی ضرورت ہے تو کھا لیں ہمیں دیں، لکھا ہوگا جی یہاں مدرسہ چل رہا ہے یہاں دیں۔ ہم بھی مدرسے چلاتے ہیں لیکن ہم دین کی شکل بگاڑنا پسند نہیں کرتے۔ لکھا ہوگا یہ ہاسپٹل ہے اس کو کھا لے دیں، لکھا ہوگا کہ فلاں یہ ہو رہا ہے وہاں دیں۔ آپ ساری باتیں سنیں پڑھیں لیکن کام وہ کرے جو محمد مصطفیٰ نے حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے کہا تھا، وہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم کس بات کا دیا کہ یہ جو جانور ذبح ہوئے ہیں یقسم بدنہ کلہا لحومها وجلودها وجلالها للمساکین، گوشت کھا لیں یہ مسکینوں کو دیجیے۔ کس کو دیجیے گا؟ یہ لفظ یاد رکھیے، یہ مدرسے اللہ کے فضل سے چلتے رہیں گے، ہاسپٹل کے اپنے بجٹ ہوتے ہیں، ان غریبوں کا کون ہے؟ کہاں ہے بیت المال کہ ایک شخص 2-2 لاکھ کی جوتی پہن کے عید پڑھنے آئے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے بدن پہ لباس نہ آنا ہو
تو وہاں یہ سوچنا نہیں چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ان کو بھی خوشی میں شریک کریں. مجھے ہر روز 2 سے 4 کھانے کھانے کا موقع ملے، میں یہ سوچنے بھی کبھی تیار نہ ہوں کہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے سال کے بعد بھی کبھی گوشت کھانا ہوتا ہے تو میں اس دن بھی ان کو محروم کر دوں. بلکہ میں کہوں گا یہ آپ سے، اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ کام بھی کرو جو آج مسلمان کر رہے ہیں. دیکھو اپنے علاقے میں یہ قربانی اس نے کبھی نہیں کی، اس سال میں جانور اس کو پیش کرتا ہوں، بھئی آپ قربانی کرو، اجر آپ کو بھی پورا ملے گا، اس کو بھی خوشی ملے گی. کبھی ایسا بھی کام کیا گا. یہ مسکینوں کا حق ہے. یہاں بیٹھنے والے سوچ رہے ہوں گے یہ اس کا اپنا بھی مدرسہ ہے، یہ تو ہمارے مدرسے بند کروانا چاہتا ہے. اللہ آپ سب کے مدرسوں کو کامیاب بنائے. لیکن کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت سے منہ نہ پھیریں. آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، آپ کو وہ برکتیں ملیں گی جو آپ نے کبھی سوچا تک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بیان کی ہے، جو کھال اپنی بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کھال ہے خود ہی بیچی اور چلو بجلی کا بل ہی دے دیں گے، یہ مسکینوں کا حق. آپ اگر کسی سے مدد لیتے ہیں قربانی میں تو کھال بطور اجرت نہ دیجئے، گوشت سری پائے بطور اجرت نہ دیجئے. کننا نعطی من عندنا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ تھا کہ اجرت ہم اپنے پاس سے دیں. اگر آپ کو اتنے ہی عاطفیت محبت آ رہی ہے ذبح کرنے والے کے ساتھ تو اجرت کے علاوہ اس کو گوشت دو نا، جس کا تمہیں فائدہ بھی ہو. اجرت نہ دو، اجرت آپ کو الگ دینی چاہیے. اس گوشت کو آپ کھاؤ، کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، ذخیرہ کرو. 2 آیتیں ہیں قرآن کی، اطعموا القانع والمعتر فکلوا منہا، خود کھاؤ. واطعموا القانع، جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے اسے دو. والمعتر، جو فقیر ہے، بائس الفقیر، مایوس ہے کہ مجھے کس نے کھلانا ہے، اس کو بھی دو. اور حدیث کہتی ہے وادخروا، اگر آپ کے پاس ان سب کو دینے کے بعد گوشت بچ گیا ہے، اپنی قربانیاں زیادہ کی ہیں تو آپ ٹھیک ہے کباب بنا کے رکھ لو، کس نے منع کیا ہے؟ اسلام کے شروع میں 3 دن کی پابندی تھی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے. آپ وڑیاں شریف بنا سکتے ہیں، آپ کباب بنا سکتے ہیں. حدیث بھی کہتی ہے سیدنا علی آئے، سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ کہا یہ قربانی کا گوشت. کہا میں تو اللہ کے رسول سے پوچھوں گا. اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک قربانی کا گوشت اگر آپ اگلی قربانی تک بھی کھانا چاہتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے. اللہ ہمیں حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور سب کی قربانیاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، قربانی کے مسائل اور عشر ذی الحجہ کی باتیں آپ نے سنی. میں گزارش کروں گا یہاں کی انتظامیہ کو، یہ بہت محترم ہیں اور ہر وقت نیکی میں آگے قدم رکھتے ہیں. اس سال بھی حسب سابق یہ عرفے کے روزے کی افطاری کا اہتمام کریں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی کریں. کتنے لوگوں کی تمنائیں اور امیدیں ہیں کہ حج کرنے نہیں گئے. میرا جی چاہتا ہے کہ باقی رہنے والے 4 منٹوں میں کچھ 4-5 کام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ کو حج کا ثواب مل جائے. سب سے پہلی حدیث ہے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، جس بندے کی نیت ہو میں نے حج کرنا ہے، اسباب نہیں بن سکے، اللہ نیت کے مطابق حج کا ثواب دے دے. آپ نیت کرتے ہوگے کہ اللہ مجھے حج پہ لے جاؤ، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی نیت کو پورا فرما دے. دوسری گزارش، صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے. اشراق کی 2 رکعتیں جس کو کہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیے، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے.
تیسرا طریقہ یہ ہے، مسجد میں آپ آتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے قدم قدم کو مبارک بنائے، اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ جب بھی مسجد کی طرف آئیں تو میرے بھائی گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ جو وضو کر کے آتا ہے، نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، اجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اجر اسے اتنا ہی دیتا ہے جتنا حاجی حج کرنے گیا اور احرام باندھ کے حج کر کے واپس آ گیا۔ چوتھا کام بھی کر لے، آنا تو ہے اللہ کے گھروں میں لیکن نیت کر کے آیا کرے، میں نے نہ کوئی دین کی بات ضرور سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ لو اتنی نیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ پڑھیں گے نماز مسجد توحید میں ایک مثال دے رہا ہوں، باقی مساجد بھی بابرکت ہیں، آپ پڑھیں گے اسی مسجد میں نماز یا کسی اور مسجد میں، اللہ سب کو آباد رکھے، آپ کو اجر 2 قسم کے ملیں گے۔ آپ کا نام لکھا جائے گا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مکمل حج کرنے والے کو جو اجر ملتا اللہ اس کو بھی عطا کرے۔ ایک 5واں کام بھی ہے جس سے آپ کو حج کا اجر مل سکتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، بر الحج اطعام الطعام، کسی نے حج کی نیکی لینی ہے تو لوگوں کو کھانا کھلائے، اللہ اسے حج کی نیکی عطا کرے۔ ایک چھٹا کام بھی ہے جس سے آپ کو حج کی نیکی مل سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے، کسی حاجی کو تیار کرتا ہے، اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال امت سے وبا کو دور فرمائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس کی افواج کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے دشمن سے اس وطن کو محفوظ فرمائے اور فساد سے محفوظ فرمائے، محبت کا رواج ہو، لوگ بڑوں کا احترام کرنے والے ہوں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والوں ہوں اور خیر خواہی کو عام کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کی خوشیاں جو ہیں وہ پھیلانے والے، خوشیاں بانٹنے والے اللہ تعالیٰ بنائے، اور حدیث کی روشنی میں یہ اچھی نیتیں، اچھے ارادے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ایسی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے جو عید کی خوشیاں ہیں، اور آپ کے اعمال کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد